اپنے انتہائی اہم شخصیت جو ہماری آج کی اس پروگرام کی یہاں پہ موجود ہیں مہمان کے طور پر، استاد بھی ہیں ہمارے، مولانا عبدالحکیم صاحب، وہ تشریف لا چکے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک آیت جو ہے وہ ہمیں کلیئر مل رہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس آیت میں کچھ تین چار چیزیں بنیادی طور پر ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اس کو فرض کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ آپ ہی پر فرض نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی اس کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی اس چیز کا بھی بتایا کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو روزوں کی کیفیت تھی اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارے مہمان تفصیلی گفتگو کریں گے بھی کہ جو پرانے جو ہماری امتیں تھیں ان کے اوپر روزے کا کیا طریقہ کار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہے 6 مہینے روزے رکھتے تھے، 6 مہینے روزے ان کے ہوتے تھے، ایک دن روزہ اور ایک دن روزے نہیں رکھتے۔ اور عیسائیوں پر 2 مہینے جو ہے وہ روزے ان کے لیے ضروری تھے، یہودی جو ہے وہ 40 دن رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے 30 دن کی اس نعمت سے نوازا، اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک پہلی امتیں جو گزری ہیں تو ان کا ٹائم پیریڈ بھی کافی زیادہ ہوتا تھا۔ اور اس حوالے سے یہ 30 دن اور آخری شوال کے شروع کے جو 6 دن ہیں تو یہ مل ملا کے تقریباً 36 دن ہوتے ہیں۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں کہ عشر امثالہ کی بات کی گئی کہ دگنا آپ کو جو ہے اجر ملے گا، اگر ان 36 دنوں کو ہم دیکھیں تو یہ پورے سال پہ 360 دن بنتے ہیں اجر کے اعتبار سے۔ اچھا، میری گزارش ہوگی جو شرکاء یہاں موجود ہیں، آپ اپنا جو مائک ہے اس کو میوٹ رکھیں گے، جب آپ سوال کر رہے ہوں گے تو اسے آپ انمیوٹ ہوں گے، اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ سکیں گی اور بغیر ڈسٹرب کے ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں گے۔ الحمدللہ ایکسپیکٹیشن جو تھی آج کے پروگرام میں لوگوں کی شرکت کے حوالے سے، ابھی تک تقریباً ہمارے پاس 30 سے زائد لوگ تشریف لا چکے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ تعداد کہاں تک جائے گی۔ ہم باقاعدہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے نہایت اہم مہمان حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب، آپ اس وقت مردان سے جو ہیں وہ لائیو ہیں، آپ اپنے ادارے کو وہاں پہ چلا رہے ہیں، بے شمار آپ کے شاگرد موجود ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں آپ سے مستفید بھی ہوئے ہیں۔ آپ سے سر میری گزارش ہے کہ آج کی عنوان کی نسبت سے آپ اپنی ابتدائی جو گفتگو ہے اس کا آغاز فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد میں سب مولانا آپ کا مائک آف ہو گیا، مائک کو پلیز آن کر لیجئے گا۔ کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا ہے، اگرچہ ہم جسمانی طور پر ایک دوسرے سے دور ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سن پا رہے ہیں۔
میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی جو مشہور آیت کریمہ ہے رمضان کے حوالے سے اس کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ کتبہ کتب سے ہے، لکھنے کے معنی میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو عربی یا جو فقہ کی اصطلاحات ہیں، یہ اصطلاحات تو بعد میں ان کو جو ہے وہ متعین کیا گیا کہ فرض ہم کس حکم کو کہیں گے یا واجب کس کو کہیں گے، سنت اور مستحب، مباح، مکروہ اور حرام۔ البتہ شریعت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جب بات آتی ہے تو وہ ان فقہی اصطلاحات سے ماوراء ہوتی ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ معاملہ مولانا مائک آپ کا ان بند سب پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا اصول ہے۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، ایک بات تو یہ آ گئی کہ ایمانداروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، یہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک اور اپنا خالق اور مالک اور الہ و معبود تسلیم کر چکے ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ تو لہٰذا پہلی اس جملے کے اس آدھے حصے کے اندر ہی وہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے جو ابھی ایمان نہیں لائے، یعنی غیر مسلموں سے اللہ رب العالمین مخاطب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے ہے جو جان بوجھ کے، جو عمدن، قصدن، ارادتن کلمہ شہادت پڑھ کے وہ مومن و مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے اصولوں میں سے، فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھیں، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ اس کے اندر تاریخ ہے۔ رمضان کی اندر جو مخصوص عبادت ہے روزے رکھنا، یہ صرف اس شریعت محمدیہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں گزری ہیں، دین تو چونکہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، لیکن شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں۔ شریعتوں سے مراد ہے وہ عبادت کے طور طریقے ہیں، تو عبادت کے طور طریقے مختلف رہے ہیں۔ تو اس ہماری شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر جو ہے وہ 30 روزے یا 29 روزے، یعنی جس کو اسلامی حوالے سے، قمری حوالے سے مہینہ کہتے ہیں، تو ایک مہینے کے روزے وہ فرض کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جس طرح کے بھی شاہ صاحب فرما رہے تھے، بعض شریعتوں کے اندر وہ 6 مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو ان سب کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ پرہیزگاری تمہارے اندر پیدا ہو، پرہیزگاری ہماری زندگیوں کا حصہ بنے، اور ہم پرہیزگار بننے کی کوشش کریں، اور پرہیزگاری کی یہ ریہرسل اور یہ مشق ہم کریں، اور اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں۔ لعلکم تتقون، تقوی بنیادی طور پر تو بچنے کو کہتے ہیں، لیکن جو اس کا اچھا معنی ہے وہ پرہیزگاری۔ چھوٹی سی مثال جو اس کو مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی کسی اچھے ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے علاج کروا رہا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈاکٹر اور وہ حکیم صاحب اس کو یہ بتائیں کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے فلاں فلاں چیزوں سے، تاکہ آپ کی جو دوا ہے جو آپ لے رہے ہیں اس کے اثرات 100% مرتب ہو۔ تو اگر مریض دوا بھی کھاتا رہے اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کرتا رہے، تو وہ جو دوا ہے اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوا بھی ختم ہو جائے گی، لیکن مرض دوں کا دوں بلکہ ممکن ہے بڑھ جائے۔ اس لیے پرہیز کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بچا جائے جس کے نتیجے میں دوا پر اثر ہو، دوا اپنا اثر دکھائے، اور جو ہے وہ مریض صحتیاب ہو، مریض جو ہے نا اس کی صحت کے اندر اضافہ ہو، اگر وہ کمزور ہے تو طاقتور ہو۔ تو لعلکم تتقون کی جو ایک مہینہ جس کی مشق کرائی جا رہی ہے ہمیں، جن کو ہم سے روزہ رکھوایا جاتا ہے، رات کو قیام کیا جاتا ہے، قیام کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا،
جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ وہ احتساباً ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ تو دن کو سیام اور رات کو جو قیام ہے یہ میرے اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ لعلکم تتقون، اس ایک مہینہ روزہ رکھنے، رات کو تراویحوں میں قرآن سننے، تہجد کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین جس نعمت سے ہمیں نوازیں گے وہ تقویٰ کا اصول ہوگا، تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر بہت ساری ان حلال چیزوں کو بھی ترک کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں جو اگرچہ چیزیں حلال ہیں لیکن وہ ہماری تربیت پہ اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ہمارے اخلاقیات پہ اس کے برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ تقویٰ کا دامن لے کر کے اپنے معاشرے میں اپنے جو 1 سال کے بقیہ جو 11 مہینے ہیں وہ ہم گزار سکیں۔ اس تقویٰ کے اس مشق کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم برائی کو برائی کہہ سکیں گے، ہم جو ہے نا وہ نیکی کو نیکی کہہ سکیں گے، ہم برائی کے مقابلے میں نیکی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے، اور ہم برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کو اتر سکیں گے۔ بنیادی طور پر تو سامعین گرامی یہ میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے اور جو ہے نا وہ اعمال کے اندر ہماری دلجوئی اور ایمانیات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ایک بہترین مشق ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اب میں 2-4 اسپیسیفک باتیں آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد جیسے کہ طے ہے کہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ تو سامعین گرامی یہ تو رمضان کے حوالے سے بات ہو گئی، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ یا بچی اپنے بلوغ کی عمر کو وہ پہنچتے ہیں تو ان پہ روزے رکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی مثال ہے جیسے کہ نماز کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو آپ سزا دیں۔ حالانکہ 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس کو مشق کروانے مقصود ہوتا ہے، تو اسی طرح جو بچہ 12 سال کا 13 سال کا ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روزے رکھوائیں۔ اگر پورے روزے وہ نہ رکھ سکے کم از کم آدھے روزے تو اس کو رکھنے چاہیے، 15-20 رکھنے چاہیے، 10 رکھنے چاہیے، تاکہ وہ عادی ہو جائے۔ لیکن جو ہی وہ بلوغ کو شعور کو اس کی عمر پہنچے گی تو پھر ہمیں لازمی اس سے روزے رکھوانے چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزار سکے۔ اسی آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فمن ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو آدمی تم میں سے مریض ہوگا یا وہ سفر پہ ہوگا، فعدۃ من ایام اخر، تو ان کے لیے دوسرے دن۔ تو مریض سے مراد وہ آدمی ہے جس کے بارے میں ایک ماہر ڈاکٹر یہ طے کر لے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے یا اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو جو ہے نا وہ مہلت دی جائے گی تاکہ وہ جب صحت یاب ہو تو وہ روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر وہ صحت یاب نہیں ہو سکتا یا وہ جو نا اس کو اس طرح کی تکلیف ہے جس طرح شوگر وغیرہ ہے کہ آئندہ صحت یابی کی امید نہیں ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ جو ہے وہ 1 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، یا اتنے پیسے جو ہے اس کو دے دینے چاہیے، یہ اس کا فدیہ ہو گیا۔ دوسری بات سفر کے حوالے سے، ایک آدمی جو سفر کرتا ہو، اب سفر کے حوالے سے مختلف شریعت کے اندر وہ جو نا اس کے پیمانے ہیں۔ ہم چونکہ جس ریاست سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ فقہ حنفی یعنی شریعت کے وہ مسائل جس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے، تو ان جو نا وہ گنجائشوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو مسالک مرتب ہوئے ہیں، فقہ حنفی جس کو ہم کہتے ہیں وہ 77.5 کلومیٹر سفر کا وہ کہتے ہیں۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی جو احادیث کے اندر جو مسافت آئی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں فی الحال وہ اس ایک کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں کہ 77.5 کلومیٹر اگر کوئی آدمی سفر کرے گا، اتنا دور سفر کرنے کا اس کا ارادہ ہے اور اپنے شہر سے وہ نکل چکا ہے، تو اگر وہ سفر میں روزہ نہ رکھے تو اسے اختیار حاصل ہے، لیکن اگر وہ رکھ لے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ بار بار اس کو نہیں ملنا۔ لیکن یہ اس چیز کا انحصار سفر کرنے والا آدمی کے اوپر ہے کہ وہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ شریعت نے اس کے اندر جو نا وہ صاحب سفر کو آزاد رکھا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنی تھی۔ رمضان کے مہینے کے اندر خصوصاً جو قرآن کے ساتھ جو رمضان کا تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ گہرا ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا
کہ رمضان کے اس پورے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، اور لیلۃ القدر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو اصل تو لیلۃ القدر ہے جو آخری عشرے میں طاعت راتوں میں ہمیں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ تو یہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرنا، اعتکاف میں بیٹھنا، یہ وہ امور ہے جس سے شریعت گزارنا چاہتی ہے۔ شاید میری بات کسی حد تک مختصر سے میں نے عرض کر دی ہے، جزاک اب جیسے شاہ صاحب کہیں گے تو اس کے جزاک مطابق اللہ